برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ایو غر الایمان اوفکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مضبوط ترین عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ حسنۃ۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ترین عمل نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیس بذالک، نماز بہت بڑا عمل ہے لیکن میری مراد یہ نہیں۔ پھر صحابہ نے فرمایا الصیام الزکاۃ، فقال مثل ذالک، بہت ساری ایمان کے بہت سارے ارکان اور اعمال گن کر بتائے، اور آخر میں فرمایا کہ الجہاد، ایمان کا مضبوط ترین عمل جہاد ہے۔ جہاد بڑا عمل ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دینا بہت بڑا عمل ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ سارے بڑے اعمال ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیس بذالک، میری مراد یہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفق غر الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ ایمان کا مضبوط ترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کی جائے۔ جس سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے محبت کی جائے، اور جس سے نفرت کرنی ہے اللہ کے لیے نفرت کی جائے۔ یہ ایسا پہلو ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ انسان کا ذہن اکثر اس پہلو کی طرف نہیں جاتا۔ اکثر انسان بڑے اعمال میں یہی سوچتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، یہ سارے بڑے اعمال ہیں، لیکن اس طرف انسان کا ذہن نہیں جاتا جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا کہ تمام موقعوں کے اوپر اہل ایمان کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے جہاں ان کا رب، ان کا اللہ ان کو دیکھنا پسند کرتا ہے، چاہے وہ محلے کے معاملات ہوں، ملک کے معاملات ہوں، رشتوں ناتوں کے معاملات ہوں، لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کے نجی زندگی کے معاملات ہوں، آپ کے وہ تجارت کے معاملات ہوں، چاہے جیسے بھی معاملات ہوں، ہر معاملے کے اندر انسان کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے جہاں اس کا اللہ اس کو پسند کرتا ہے، کھڑا دیکھنا پسند کرتا ہے۔ تو یہ رب اس کو دیکھنا پسند کرتا ہے، اور انسان وہاں کھڑا ہونے میں اپنے لیے کوئی عار، کوئی شرم محسوس نہ کرے۔ اکثر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ ایک تو شرم محسوس کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں، اللہ کی فرما برداری کرنے میں، اور دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر میں رب العالمین کے احکامات کو بجا لاؤں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق میں اپنے معاملات کو کروں، تو میں اپنی برادری والوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ میں نے برادری کے اندر رہنا ہے، میں نے اس معاشرے میں رہنا ہے، میں نے لوگوں کے درمیان زندگی گزارنی ہے۔ اگر میں لوگوں کی خواہشات کو پورا نہ کروں، لوگوں کی خوشی کو نہ دیکھوں، تو پھر میں ان کے درمیان زندگی کیسے گزاروں گا؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ایمان کی مضبوط علامت یہ بتائی ہے کہ انسان لوگوں کی اور دنیاوی معاملات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں کھڑا پائے جہاں اس کا اللہ اس کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اور پھر اکثر لڑائی جھگڑوں کے اندر ہم لوگ مظلوم کے بجائے ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، برادری ازم کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے، تعلق داری کی وجہ سے، مال و وجاہت کی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے، کہ اگر ہم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو کل ہمارے معاملات بگڑ جائیں گے، ہمارے مالی معاملات بگڑ جائیں گے، ہمارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، میں اپنی برادری میں تنہا ہو جاؤں گا، اکیلا ہو جاؤں گا اگر میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو۔ اکثر ظالم کے ساتھ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر یہ بات بھی کی جائے تو یہ وجہ ہے کہ پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، اور اسی سے جب ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو انصاف کا جنازہ یہیں سے نکلتا ہے۔
کہ ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن ہمارا اللہ ہمیں ہماری کون سی صفت کو پسند کرتا ہے؟ فرمایا کہ ایمان کی مضبوط ترین علامت یہ ہے کہ آپ وہ کریں جو آپ کا اللہ پسند کرتا ہے، جو آپ کا رب آپ کو پسند کرتا ہے آپ کے لیے، آپ وہ کریں، دنیا کی پرواہ کیے بغیر، دنیا والوں کے تانوں، دنیا والوں کے تان و تشنیع، دنیا والوں کی تنہائی اور دنیا والوں کے سارے معاملات کو پس پش ڈال کر آپ وہ کرنے والے بن جائیں جو آپ کا اللہ آپ کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ہمارے ہر طبقے کے اندر دیکھا جائے تو اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ پیٹی بھائی ہمارا بیٹا ہو، ہمارا بھائی ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا دوست ہو، ہمارا تعلق والا ہو، جیسا بھی ہو، اگر وہ زیادتی کرتا ہے، غلط کرتا ہے، تو ہم صرف اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا یا یہ میرا اپنا خون ہے، اپنے خون ہے اس لیے میری مجبوری ہے، میں مجبوری کے تحت چاہے بے شک یہ ظالم ہی کیوں نہ ہو میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ ایمان ہمارا ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو جائیں جہاں آپ کا اللہ آپ کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، بہت سارے رسم و رواج ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم نے معاشرے کو بہت زیادہ مشکلات میں ڈال دیا ہے، وہ چاہے شادی بیاہ کے معاملات ہوں، فوتگیوں کے معاملات ہوں۔ اب فوتگی پہ دیکھا جائے تو لوگ مجبوری کے تحت قرض لے کر جمراتیں کرتے ہیں، چالیسواں کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، دعائیہ تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے بھائی تمہاری جیب اس کی اجازت نہیں دیتی تو تم یہ کیوں کرتے ہو، تو پھر کیا جواب ملتا ہے؟ کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، لوگوں کے درمیان تو رہنا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اور اسی طرح شادی بیاہ کے اوپر دیکھا جائے تو رسم و رواج پورے کیے جاتے ہیں، بے شک قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ اگر پوچھا جائے کہ آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے، آپ یہ معاملات کیوں کر رہے ہیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ لوگوں کے تان و تشنیع سے بچنے کے لیے، لوگوں کے بری جملوں سے، بری نگاہوں سے بچنے کے لیے یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں، حالانکہ میری جیب تو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قرضے لے کر ہم رسم و رواج کو پورا کرتے ہیں لوگوں کے اندر اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا دین کیا کہتا ہے کہ تم دنیا والوں کی پرواہ نہ کرو، دنیا کی پرواہ نہ کرو۔ دنیا کیا کہتی ہے، یہ پرواہ کرو کہ تمہارا رب تمہیں کیا کہتا ہے، تم وہاں کھڑے ہو جاؤ جہاں کھڑا ہونا تمہارا اللہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ تو مومن کی صفت یہ ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں یہ مومن کی صفت ہے۔